السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں آصف رائے اور 9th کلاس کا پہلا سبق اس کی مشق آج ہم کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس جو پہلا سبق تھا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کچھ مشقی سوالات موجود ہیں ہمارے پاس، تو ان کے سوال کے جوابات میں نے تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ان کو ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں کرنا ضروری سمجھوں گا میں، کہ یہ جو شارٹ کویسچن ہے جسے مختصر سوال کہتے ہیں، یہ ایک سوال 2 نمبر کا بورڈ کے اندر آتا ہے۔ بورڈ میں ایک سوال کا جو جواب ہے وہ 2 نمبر کا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ 2 3 یا 2.5 سے 3 جو لائنیں ہیں ان کے درمیان ان کو لکھا جاتا ہے۔ ان 2 2.5 لائنوں سے زیادہ نہیں لکھا جاتا، لیکن وقتاً فوقتاً ایسا ہو جاتا ہے کوئی شارٹ کویسچن اتنا زیادہ طویل لمبا ہوتا ہے کہ وہ 5 7 لائنوں تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن وہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، زیادہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں گے۔ جواب ہے، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کے سفر کا حکم دیا۔ اس کو ہجرت مدینہ کہتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ گئے تو وہ جو سفر اختیار کیا آپ نے، اس سفر کو ہی یہاں پہ ہجرت مدینہ کا نام دیں گے۔ عزیز طلباء، اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ ہم جانتے ہیں ہجرت کیا ہے، ہم نے پہلے لیکچرز میں پڑھ لیا۔ ہجرت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا کسی مقصد کے تحت۔ تو یہاں پہ جواب اس کا یہ ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی، یعنی کہ نبوت ملے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے حضور کو۔ اس 13ویں سال کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہیں؟ تو عزیز طلباء، جواب اس کا یہ ہوگا، حضرت امیر سے مراد حضرت علی کی ذات ہے۔ جی عزیز طلباء، سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، رسول پاک نے حضرت علی سے کیا فرمایا؟ رسول پاک نے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ علی، آپ نے وہ ساری امانتیں جو میں نے رکھوائی ہیں آپ کے پاس، آپ جب صبح اٹھو گے تو یہ ساری کی ساری امانتیں جو ہیں یہ آپ جن جن کی ہیں ان کو دے آنا۔ تو یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے ہمارے پاس 5واں سوال عزیز طلباء ہے، حضرت اسما کون تھیں؟ حضرت اسما حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، جو کھانا پکا کر غار میں دے آیا کرتی تھی۔ یعنی کہ اس کا پس منظر یہ ہوگا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار میں موجود تھے تو یہ حضرت اسما جو ہیں یہ گھر سے کھانا پکایا کرتی تھیں اور 3 دن تک وہاں پہ دے آیا کرتی تھیں۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جی عزیز طلباء، ہم چلتے ہیں سوال نمبر 6 اور اگلے بورڈ پر آئیے۔ جی عزیز طلباء، سوال نمبر ہے 6 ہمارے پاس، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ تو جواب ہوگا، قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا، جس کا مطلب ہے یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ یہ انعام رکھا تھا اس وقت کہ جب تمام لوگ آپ کے مخالف ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کے اور حضور علیہ السلام کے، تو انہوں نے بڑا انعام مقرر کیا کہ جو بندہ ان دونوں میں سے یا تو دونوں کو لے آئے پکڑ کے یا کوئی ایک ان میں سے پکڑ کے لے آئے
تو ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے یا اس طرح کا اور معاوضہ دیا جائے گا, بدلہ دیا جائے گا. جی عزیز طلبہ, سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس. سراقہ بن جہشم کیسے تائب ہوا؟ یہ جو لفظ تائب ہے بیٹا, اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا, توبہ کر لینا, تائب ہو جانا. جواب اس کا یہ ہوگا, سراقہ بن جہشم نے انعام کا سنا تو انعام کی امید میں نکلا. این اسی وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے, اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا, لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی, وہ گر پڑا. ترکش سے فال کے تیر نکالے. ترکش عزیز طلبہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا, ترکش کہتے ہیں وہ ایک شکاری کے پاس چھوٹا سا بیگ بنا ہوتا ہے, چھوٹا سا بستہ بنا ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے اس نے تیر رکھے ہوتے ہیں جہاں سے وہ نکال کے اپنی کمان میں دے کے وہ شکاری کو شکار کر رہا ہوتا ہے, تو ترکش ہے. فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جواب میں نہیں نکلا, لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا, یعنی بہت قیمتی, بہت معاوضے والا, دولت والا, قیمتی معاوضہ ایسا نہ تھا. عزیز طلبہ, اس سوال کا جو جواب ابھی آدھا ہے, آدھا ہم اگلے بورڈ پہ پڑھتے ہیں. آئیے جی عزیز طلبہ, کہ تیر کی بات مان لی جائے, مان لی جاتی, پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور اب کے بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے, گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی. اب بھی وہی جواب تھا, لیکن مقرر تجربے. یہاں پہ بیٹا مقرر تجربے کی بات کر لیں. میں نے پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا, مقرر کہتے ہیں بار بار کرنا, یعنی ایسا تجربہ جو ناکام ہو جائے, آپ پھر کریں پھر کریں پھر کریں, کسی ایک وقت میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں. آپ کے پاس آیا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا. عزیز طلبہ, یہ ہمارے پاس آخری جواب تھا اور آخری سوال تھا. اس کے بعد 2-4 چیزیں اور ہیں جو ہم آنے والے لیکچر میں ان کو ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن ایک بار پھر میں پہلی بات جو لیکچر کے شروع پہ کی تھی پھر دہرا دوں کہ یہ شارٹ کویسچن ہے, یہ MCQs کے ساتھ ہی یہ بھی آیا کرتے ہیں, اور ان کے ایک سوال کے جواب کے 2 نمبر ہوتے ہیں بورڈ کے اندر. تو ہمیں ان کو کتنی سطروں میں, لائنوں میں کرنا ہے؟ ایک جواب کو 2.5 سے 3 لائنز میں کرنا ہے. اور کوئی 1-2 ایسے سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں, جیسے ہم نے یہ آخری 7واں جواب دیکھا کہ یہ کوئی 7-8 لائنوں تک بھی جا سکتا ہے, کوئی ایک ایسا سوال ہو جاتا ہے. تو عزیز طلبہ, ہم اگلے لیکچر میں پھر ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.